अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम शेख। आज का जो व्लॉग है ना ये किसी पॉलिटिकल इशू के ऊपर है, ना ये किसी सोशल इशू के ऊपर है, ना इंटरनेशनल इशू के ऊपर है। आज का जो व्लॉग है, जो लोग मुझे यहाँ यूट्यूब पे देखते हैं, इफ़ दे आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर, तो मैं आपको बताऊँ मेरी ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर आप जाके देखिए, मैंने एक ट्वीट पोस्ट की थी, उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। ये आज मैं उस कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी, बिकॉज इन फ्यू वर्ड्स मैं क्या लिखती, मैं कुछ ऐसा कुछ लिखना भी नहीं चाह रही थी। तो आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो एंड आई विल मेक इट प्रिसाइज, ताकि आप लोगों को समझ भी आए कि मैं क्या आपको बताने लगी हूँ। इसमें वो जो पूरी स्टोरी है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। वॉज सर्चिंग एंड रिसर्चिंग ऑन द टॉपिक ऑफ आसिम बाजवा साहब स्कैंडल। उनके ऊपर जो एक झूठे एलिगेशंस लगाए गए, उसके ऊपर मैं काफ़ी काम कर रही थी। मैंने अमजद ट्रिप साहब के साथ एक वीडियो भी बनाई है, उसके ऊपर आप वो भी देख सकते हैं। तो आई वॉज वर्किंग ऑन दैट एंड आई पोस्टेड अ वीडियो ऑन माई ट्विटर प्रोफाइल रिगार्डिंग ऑल दैट इशू, और जिसमें पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ स्टेट किया गया कि ये अहमद नूरानी कौन है, कहाँ से फंडिंग होती है, और ये किस तरह से इदारों को मलाइन करने के लिए इन्होंने स्टोरी फैब्रिकेट किया। और उसके बाद ये जो है एक मन घड़त स्टोरी के ऊपर पाकिस्तानी इदारों को टारगेट किया गया। तो जब मैंने वो पोस्ट किया वीडियो को, तो वो काफ़ी वायरल होना शुरू हो गया। जब वो वायरल हुआ तो अहमद वकास कुराया, यानी 2 ट्वीट्स उसने की जिसमें उसने मुझे गालियाँ निकाली हैं, ठीक है। ही कॉल्ड नेम्स, और उसके बाद अब वो जाके देख सकते हैं भी ट्विटर पे मेरी प्रोफाइल के ऊपर प्रोफाइल भरी पड़ी है। तो उसमें जो सॉलिडारिटी में लोग मेरे लिए बोले हैं, थैंक यू वेरी मच, उनको भी मैं आखिर में शुक्रिया अदा करूँगी। तो उसने मुझे जो गालियाँ निकाली मेरी ट्वीट के नीचे, और बात यह ना कि जब आप फैक्ट्स के साथ किसी चीज़ को डिनाई ना कर सकें तो फिर आप ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। उसने इंतहाई बदतमीज़ी की, इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक थी, लेकिन इट वाज लाइक उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता था। ऐसा तो नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड क्या था वो आपको बताती हूँ आगे चल के। तो जब ये कुछ हुआ, उसके बाद मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद ही हुआ ये कि पूरी हमारी माशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम वहाँ पहुँची। उन्होंने ख़ुद ही उस बंदे को रिप्लाई किया। मुझे कोई अपना जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा जवाब जाके मेरे पाकिस्तानी अवाम है वो दे रहे थे उसको, इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला। और मुझे लगा कि इट्स ओके टू बी क्वाइट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। अहमद वकास कुराया कौन है, पहले मैं आपको बताती हूँ इनका तारुफ क्या है। इनका तारुफ सिर्फ इतना था कि इन्हें 2-3 हफ्ते के लिए उठा लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था, और फिर ये वापस आ गए थे, और उसके बाद ये अज़ाइलम लेके चले गए थे मुल्क से बाहर। इनके तारुफ में इसके अलावा कुछ नहीं है कि ये पाकिस्तान के और पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं। वो भी मैं आपको बताऊँगी कैसे, ठीक है। और इनका बड़े फेमस पेजेस थे, मोची का, भैंसा का पेज, जिसके ऊपर ये पाकिस्तान के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर ये इल्ज़ामात और पुलिस कंटेंट फैला रहे थे, जिसको फिर बाद में बैन किया गया था, और इनके ख़िलाफ़ FIA में कंप्लेन की गई थी, और इनके ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया गया था। बट खैर जिस वक्त वापस आए तो वो बाहर निकल गए, और वो आज तक वापस नहीं आए। तो बात यह है कि आपके तारुफ में तो कुछ है ही नहीं ना। आपके तारुफ में तो सिर्फ इतना है कि आपने अज़ाइलम लेने के लिए क्या क्या जतन किए हैं, और उसके बाद आप चले गए। तो आपने जो ट्वीट्स मुझे किए हैं ना, वो ज़रा अभी मैं आपको, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें रिलेट करके बताती हूँ कि इन्होंने मुझे क्या ट्वीट्स किए हैं और उसमें क्या ये मुझे तंज़ कर रहे हैं। खैर आफ्टर दैट ये इनका तारुफ था। ना इससे पहले इनको कोई जानता था जब ये उठाए गए, ना उसके बाद कोई जानता था। इन्हें सिर्फ वहाँ तक लोग जानते थे जितना इनका ये हुआ। उसके बाद से जब ये बाहर गए, वहाँ पे बैठ के ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडियन मीडिया चैनल्स के ऊपर बोलते हैं, अपने ही वतन के ख़िलाफ़ बैठ के बकवास कर रहे होते हैं। तो जिस तरह की ज़ुबान इन्होंने इस्तेमाल की है, ये इनका ब्रॉटअप बताती है। अगर आप जाके देखें तो वो जो ज़ुबान इन्होंने इस्तेमाल की है, इनके अंदर जो फिल्थ है और जो इनका गटर माइंड है, वो बता रही है कि ये किस किस्म के इंसान। आफ्टर दैट लेट मी टेल यू कि आपको पता होगा पिछले दिनों में ख़वातीन सहाफ़ियों से रिलेटेड एक बिल था जो फीमेल जर्नलिस्ट लेके जा रही थी पार्लियामेंट में, कि हमारी ख़वातीन सहाफ़ियों के साथ हरासमेंट होती है सोशल मीडिया के ऊपर, उनके ख़िलाफ़ गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, उनको गालियाँ दी जाती हैं एंड ब्ला ब्ला व्हाटएवर। तो अब आज जब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद आई काउंटलेस नंबर ऑफ़ पीपल, मतलब हज़ारों में लोगों ने इन लोगों को टैग किया, इन सहाफ़ियों को टैग किया, फीमेल जर्नलिस्ट जिन्होंने वो बिल साइन करवाना था और जिन्होंने बिल लेके जाना था पार्लियामेंट में, उनको टैग कर करके बताया कि
آپ یہاں پر کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ آپ یہاں پر کیوں خاموش ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ جہاں پہ بھی کہیں ہماری فیمیل جرنلسٹ کے ساتھ برا بیہیو کیا جائے گا، ہراسمنٹ کی جائے گی، ابیوز کیا جائے گا، تو ہم جائیں گے اور ہم ان کے لیے بولیں گے اور آواز اٹھائیں گے. تو آپ یہاں کیوں نہیں بول رہی ہیں؟ اینڈ بلیو یو می، جسٹ 1 or 2 ان کے علاوہ کسی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے آواز اٹھائی ہو، جس میں صرف مجھے نادیہ مرزا نظر آئیں جنہوں نے بات کی، اور یہ ہوتے ساتھ ہی انہوں نے صبح میں بات کی. ابھی تھوڑی دیر پہلے فریہ ادریس صاحبہ انہوں نے میرے لیے ٹویٹ کیا، اجمل جامی صاحبہ انہوں نے ٹویٹ کیا. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دیم. بٹ اس کے علاوہ مجھے نظر نہیں آیا. مینی تھینکس ٹو صدیق جان اینڈ آل ادر مائی کولیگس ہو ہیو ورکڈ ود می، جنہوں نے یہ ایشو ریز کیا. تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا تھا، بٹ I have to give them credit because they have pushed this. اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کسی نے بھی فیمیل جرنلسٹ جو پوری ایک لسٹ تھی ان میں سے کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی. سو دس از hypocrisy. یہ آپ many of them are very good. I am not saying کہ they are not good journalists. They are very good. Maybe they have not seen or something, but this is quite confusing کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا صبح سے ٹویٹر پروفائل کے اوپر ٹویٹر کے اوپر کیا چل رہا ہے. سو دس واز شاکنگ. جو میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ شاکنگ کیا تھا، تو شاکنگ یہ تھا. اور میں تو پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن پیپل ور ناٹ ایکسپیکٹنگ، کیونکہ لوگ تو ان کی باتوں پہ بلیو کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہی ہیں وہ صحیح ہے. لیکن میں کچھ بہت وہ جو سارے صحافی ہیں ان کو میں نہیں کہہ رہی، لیکن ان میں جو ایک مخصوص گروپ ہے وہ صرف اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ صرف ایسے بلز جو لے کے جا رہا ہوتا ہے اس کا مقصد کسی اور کے لیے نہیں ہوتا. ان کے صرف مقصد ہوتا ہے اپنے لیے کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، ہمارے خلاف کوئی زبان استعمال نہ ہو بری، ہمیں ابیوز نہ کیا جائے. اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرے تو وہ ہراسمنٹ ہے، لیکن اگر کسی دوسرے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کسی دوسرے صحافی کے ساتھ کیا جائے، وہ ہراسمنٹ نہیں ہے. صرف اگر آپ کے بیانی کو کوئی کاؤنٹر کرے گا اور آپ کو بتائے گا، آئینہ دکھائے گا، تو وہ ہراسمنٹ ہے آپ کے ساتھ. لیکن ہمیں کوئی گالیاں بھی دے دے گا تو وہ ہراسمنٹ نہیں ہے. سو دس از ہپوکریسی. یہ ہوتے ہیں ڈیول اسٹینڈرڈس، یہ ہوتی ہیں ان کے اصلی چہرے ہیں. دے ہیو ناٹ ہرٹ می. مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا، اللہ کا شکر ان کی اس حرکت سے، لیکن دے ہیو ایکسپوزڈ دیم سیلوز کہ وہ خود میں کیا ہیں، واٹ آر دے ڈوئنگ. مطلب جو آپ بیٹھ کے اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی ریالٹیز ہیں کہ انہیں نظر آتا ہے لیکن یہ بولتے نہیں ہیں بیکاز اس میں ان کا مفاد نہیں ہے. اب احمد وقاص گرایا کو جو لوگ نہیں ابھی اس وقت انہیں نہیں پتہ، تو انہیں ذرا تھوڑی سی چیزیں میں بتاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ کیا ہے، واٹ کائنڈ آف فلتھ ہی بیئرز ان ہز مائنڈ. یہ حال ہی کی بات ہے جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ میرے لیے تو خیر یہ گستاخی ہے، استغفر اللہ، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. جو پچھلے دنوں میں مسجد نبوی میں اور خانہ کعبہ میں نماز جو ہے وہ ادا نہیں کی جا رہی تھی، تب اس بندے نے ایک گھٹیا ٹویٹ کی. دل خوش ہوا مسجد ویران دیکھ کر، میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. میرے لیے تو یہ مطلب بہت بڑی گستاخی ہے، لیکن اس کے لیے نہیں ہے کیونکہ وہ تو ان چیزوں سے ویسے ہی بہت دور ہے. تو یہ اس بندے کا مائنڈ ہے، یہ اس کی مینٹالٹی ہے. اور اگر آپ اس کے بعد تھوڑی سی اور ایگزامپلس دوں، ابھی آپ جو زینب کیس تھا سب کو پتہ ہے، اس بچی کے ساتھ جو ہوا، اس کے فادر کے لیے اس نے انتہائی گندی اور غلیظ زبان استعمال کی. وہ میں یہاں نہیں بتا سکتی ہوں، آپ جا کے سرچ کریں، آپ کو مل جائے گی. جو بندہ اتنے دکھ میں ہے، اتنے درد میں ہے، اتنی تکلیف سے گزر رہا ہے، جس کی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اس گھٹیا انسان نے اس تک کو نہیں بخشا. تو پھر ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی انڈین میڈیا کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف آپ کو ایسی بہت سی ویڈیوز ملیں گی، آپ جا کے سرچ کریں. انہیں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں. تو ان کی لسٹ ایسی ہے جو ختم ہی نہ ہو، جو ان کے کارنامے ہیں. تو ان کا تو یہ تعارف ہے. اور ابھی مفتی نعیم صاحب جو ہیں ریلیجس اسکالر تھے جن کی ڈیتھ ہوئی، اس کے اوپر انہوں نے مغالطات بکی. تو یہ ان کے تعارف میں یہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو انہوں نے ٹویٹس کی ہیں، مجھے ٹارگٹ کیا کہ میں آئی ایم لنکڈ ود دا ایجنسیز اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو آئی ایم ویری پراؤڈ. آئی ورک فار مائی ایجنسیز. آئی ایم ویری پراؤڈ دیٹ آئی ورک فار مائی آرمڈ فورسز. آئی ورک فار مائی پاکستان. آئی ورک فار مائی ہوم لینڈ. اینڈ دس از ناٹ می. ٹھیک ہے،
یہ ہر پاکستانی جو پیٹریوٹک ہے, جس کے دل میں پاکستان کا درد ہے, پاکستان کی محبت ہے, وہ سب جو ہے وہ پاکستانی اداروں کے لیے کام کرتے ہیں, صرف میں نہیں کرتی. اور وہ سب جو ہیں دے آر ویری پراؤڈ ٹو سے کہ وی ورک فار دس کنٹری اینڈ وی ورک فار آر آرمڈ فورسز. تو ہم سب سپاہی ہیں. تو دس از دس از اے وار آف نیریٹیوس. دس از 5th generation war. اس وقت جو وار چل رہی ہے وہ 5th generation war ہے. Our brothers are standing on borders. They are protecting us from the borders and from the outside. And یہاں سوشل میڈیا کے اوپر we are the soldiers on social media and we'll protect our motherland here. ہم اپنے وطن کو یہاں پروٹیکٹ کریں گے اور ہم آپ جیسے لوگوں کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس قسم کی زبان استعمال کر کے ہمارا منہ بند کرا لیں گے. آپ نہیں کرا سکیں گے اور کرا ہی نہیں سکتے. If this is a war of narratives, if this is the 5th generation war, then we'll tell you how to win it. We'll tell you. وہ جو ٹویٹس انہوں نے مجھے کی تھی جس میں انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں پڑھ کے, کہ مشکل راستہ سے صحافت سیکھتی, محنت کرتی, مگر حرام کمائی کی عادت ہے, سم تھنگ لائک دیٹ, واٹ ایور. ٹھیک ہے. تو میں تو خیر ابھی بھی جو بھی ہے اپنے وطن میں, اپنے ملک میں ہوں, یہاں محنت کر رہی ہوں, صحافت کر رہی ہوں, اینڈ آئی ایم ورکنگ ہارڈ. تو دیٹس کوائٹ ویزیبل فرام مائی ورک. بٹ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ کون سے آپ نے جھنڈے گاڑے ہیں؟ ذرا وہ بتا دیجیے. آپ کے تو انٹروڈکشن میں ہی, آپ کے تعارف میں ایسی چیزیں جو کہ انسان کو میرے خیال سے خود شرمندگی ہونی چاہیے سوچ کے کہ یار یہ میرا انٹروڈکشن اتنا غلیظ ہے کہ پورا پاکستان مجھے گالیاں نکالتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دس از آل یور انٹروڈکشن. پھر نیکسٹ میں انہوں نے مجھے بولا کہ فوج کے بارے میں کہ قوم اس مجرم کو پہچانتی ہے. تو قوم نے جس طرح سے مطلب مجھے ڈیفینڈ کرتے ہوئے, اپنی آرمڈ فورسز کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے آپ کو رپلائی کیا ہے, اور آپ کی ٹویٹس کے نیچے ہی آپ کے جوابات آپ کو ملے ہیں, تو اس سے صاف ویزیبل ہے کہ قوم کس کو سپورٹ کرتی ہے اور قوم کس کو اچھی طرح پہچانتی ہے. تو وہ آپ کو پہچانتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ باتیں کریں مقصد کی, دین کی, ایمان کی, آپ کو تو یہ باتیں سوٹ ہی نہیں کرتی ہیں. نہ آپ کا کوئی دین ہے, نہ ایمان ہے, نہ آپ کا کوئی مقصد ہے. آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے فورن فنڈنگ سے پاکستان کے خلاف بکواس کرنی ہے, جو آپ کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو دیٹس یور پرپز. آپ وہ جو راستے ہمیں آپ بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے محنت کریں اور یہ وہ, آپ نے کیا کیا ہے؟ پہلے آپ اپنی بات کریں. ہم تو محنت کر ہی رہے ہیں, لیکن جس راستے سے آپ وہاں پہنچے ہیں نا, جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ راستے ہمیں بھی آتے ہیں. وہ راستے ہمیں بہت اچھی طرح آتے ہیں, لیکن ہم ان راستوں پہ کیوں نہیں چل سکتے؟ کیونکہ ہمیں اس مٹی سے پیار ہے. ہمیں اس کو بیچ کے نہیں کھانا. ہمیں اسی مٹی میں دفن ہونا ہے, ہمیں اسی مٹی میں رہنا ہے, اور ہم اسے بیچ نہیں سکتے آپ کی طرح. یہ مٹی ہماری ماں ہے, اور ماں کو ہم بے غیرت نہیں ہیں جو بیچ دیں گے. آخر میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے آج مجھے اتنا سپورٹ کیا ہے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, بیکاز آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس رسپانس. You have like I'm overwhelmed by the response you have given to me. اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. وہاں پہ میرے یہ جو پاکستان کے بیٹے ہیں, جو میرے بھائی ہیں, انہوں نے جا کے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی, تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے ہماری بہن کے خلاف ایسی غلیظ اور گھٹیا زبانیں استعمال کی. آئی وانٹ ٹو تھینک یو آل, بیکاز میں سب کو انڈیویجولی رپلائی نہیں کر سکی. جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, لیٹ می ٹیل یو دیر ور تھاؤزنڈس آف میسیجز, اور میں بہت مشکل سے مطلب میں نے شاید وہ پڑھ بھی نہیں پائی سارے, اینڈ آئی کوڈنٹ ایون رپلائی دیم. سو آئی فیل بیڈ کہ میں سب کو انڈیویجولی رپلائی نہیں کر سکی. بٹ دس ویڈیو از فار یو آل. تھینک یو ویری مچ فار یور لو, فار یور کنسرن فار می, اینڈ فار ڈیپینڈنگ می دیر. مطلب آپ نے صرف یہ پیار میرے لیے نہیں تھا. دس از فار دا مدر لینڈ, دس از فار یور کنٹری, دس از فار یور پاکستان, اینڈ آئی وانٹ ٹو تھینک یو آل فار دیٹ. تھینک یو ویری مچ. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی ایسی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے میں اور مجھ جیسے محب وطن پاکستانی اپنے وطن کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دیں گے, تو ان کی غلط فہمی ہے. میں کل بھی پاکستان کے لیے ڈیفینس کے لیے تھی, میں آج بھی کروں گی, اور میں کل بھی کروں گی, انشاءاللہ ہمیشہ کروں گی. یہ میرا وطن ہے, یہ میری مٹی ہے. آئی ایم دا ڈاٹر آف دس لینڈ, آئی ایم ڈاٹر آف پاکستان, اینڈ آئی ول کیپ آن ڈیفینڈنگ مائی کنٹری, اینڈ آئی ول کیپ آن ایکسپوزنگ یو آل. لاسٹ میں صرف اتنا ہی کہوں گی, تہمت لگا کر ماں پر جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. پاکستان زندہ باد.